سیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آج کی یہ جشن کی محفل مخصوص اور منسوب ہے مباہلہ کے ساتھ۔ عید مباہلہ خاموشی کی فتح کا نام ہے۔ آل محمد کے سکوت کی فتح کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ خاموش رہ کے بھی اللہ منوا سکتے ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، ہر جنگ تیر سے نہیں ہوتی۔ آل محمد نے مباہلہ میں اپنی صداقت کو تلوار سے نہیں منوایا۔ رسالت مآب جیسی شخصیت موجود تھی جو معجزہ دکھا سکتی تھی، مباہلہ معجزے سے فتح نہیں ہوا۔ حیدر قرار جیسی ہستی موجود تھی جو تلوار کھینچ سکتی تھی، مباہلہ طاقت سے فتح نہیں ہوا۔ حسن اور حسین جیسے امام موجود تھے جو زمین کو حکم کرتے زمین پھٹ سکتی تھی، لیکن مباہلہ عذاب سے فتح نہیں ہوا، مباہلہ بطول کی خاموشی سے فتح ہوا۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جس دن کے حوالے سے ہو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے جو چیزیں آپ روٹین میں سنتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئے زاویے، کوئی نئے نقطے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ مباہلہ کا جو پس منظر پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ زاویہ آپ کے ساتھ۔ نجران ایک علاقہ ہے، نصارہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ نصارہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں عیسائی کہتے ہیں۔ رسول کے دور میں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی جہاں لفظ آیا وہ یہاں یہود و نصارہ کا لفظ آیا۔ یہود یہودیوں کے لیے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ نصارہ وہاں پہ رہتے تھے اور صرف نصارہ وہاں آباد نہیں تھے۔ جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، نصارہ کا مرکز نجران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مذہب نصارہ میں نبوت نہیں ہے، لیکن مذہب نصارہ میں عیسیٰ کے حوارین موجود رہے۔ ہر دور میں جناب عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی ایسا حواری موجود ہوتا تھا جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو مذہبی طور پہ رہنمائی کرتا تھا۔ اور وہ جو عیسائیوں کا پیشوا ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، وہ رہنما یہ پادری اکٹھے ہو کے نہیں چنتے تھے، یہ اس کا انتخاب کرتے تھے جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ سے توسل ہے، میں عیسیٰ سے جب چاہوں بات کر سکتا ہوں۔ پھر جسے یہ چن لیتے تھے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے ہٹا دیتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے عبادت خانے میں محفوظ کر لیتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ باہر آتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے اگلے نمائندے کا اعلان کر کے جاتا۔ اب رسول کے دور میں جو نجران کا اس وقت کا عیسائیوں کا پیشوا تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، اور کتابیں کہتی ہیں 150 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کے نیچے جتنے عیسائیوں کے پیشوا تھے وہ سب پادری تھے۔ پادری اپنے اپنے عبادت خانوں میں عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن جو پادریوں کو تعلیم دیتا تھا وہ عبد المسیح تھا۔ جب رسالت مآب نے مکہ میں اسلام پھیلایا تو رسالت مآب نے اپنے قریب کے جتنے علاقے تھے ان میں اسلام قبول کرنے کے بادشاہوں کو خط لکھے، تو رسالت مآب نے ایک خط جو ہے وہ نجران کے عبد المسیح کے نام لکھا۔ میں مباہلہ کی تھوڑی تاریخ آپ سے عام کر دیا جاتا ہے کہ نصارہ کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ پادری گئے تھے، پادری نہیں آئے تھے۔ رسالت مآب نے خط لکھا، وہ خط جو ہے وہ عبد المسیح کے نام تھا۔ جو ہی نجران خط پہنچا رسالت مآب کا اسلام کے قبول کے لیے، تو انہیں تو پتا تھا کہ ہمارا جو نجران کا عبد المسیح جو سب سے بڑا پادری ہے، جو عیسیٰ کا نمائندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آئے گا۔
لیکن ایسا ہوا کہ سال مکمل نہیں ہوا تھا اور عبد المسیح نے اس عبادت خانے کا دروازہ کھولا. جو ہی عبادت خانے کا دروازہ کھولا تو جتنے پادری تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا ہنگامی اعلان ہے جس کے لیے اس نے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور عبادت خانے کا دروازہ کھول دیا. پادریوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں چھوڑی. قوم نہیں, صرف پادری اکٹھے ہوئے اور اس دیر کی طرف بھاگے جہاں پہ وہ عبد المسیح رہتا تھا. اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے نمائندے, عیسیٰ کے ہماری ایسا کیا ہوا کہ سال مکمل ہونے سے پہلے تم نے دروازہ کھولا؟ 150 کے سال لگ بھگ اس کی عمر. اس نے اپنے ابو کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا مجھے بتاؤ نجران میں کسی کا کوئی قاصد آیا ہے؟ نجران میں کوئی قاصد آیا ہے جس نے کسی کا کوئی خط دیا؟ انہوں نے کہا خطوط تو بہت سے آتے ہیں, تو کس خط کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا رات میں عبادت میں مصروف تھا, یہ مجھے عیسیٰ نبی کی آواز آئی, تو میری عبادت کر رہا ہے اور تو جانتا نہیں کہ احمد آ چکا ہے. وبشر الرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے ہوئے ایک اعلان کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. محمد کا نام جو ہے نہیں, احمد کا نام قرآن میں, وہ احمد آئے گا, بشارت دے کے چلے گئے. اور میرے ایک معصوم امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان یہ جتنے سال بنتے ہیں, اتنے سالوں میں جتنے لوگ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا. جو احمد کے انتظار میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے. جنہوں نے حجت کا انتظار کیا, حجت کا انتظار بھی عبادت ہے, حجت کی راہ دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے حجت کا رستہ دیکھا, وہ احمد کے انتظار میں تھے, وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ کیونکہ یہ بھی منتظر احمد تھا, یہ بھی احمد کے انتظار میں. انہوں نے کہا خط تو آیا ہے. اس نے کہا اگر خط آیا ہے تو اس دور میں بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے. آئے روز کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ میں احمد ہوں, وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں, وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں. اس نے کہا کہ اگر یہ سچا احمد ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں خود مکہ جانا چاہیے. پادریوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک وفد ترتیب دیتے ہیں, وفد بھیجتے. اس نے کہا وفد نہیں, مجھے خود جانا. انہوں نے کہا تو اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پیشوا ہو گئی, یہ ہماری توہین ہے کہ تو خود چل کے جائے. اس نے کہا جو میں کہوں میری بات پہ صرف لبیک کہنا ہے, مجھے بحث نہیں کرنی, مجھے خود جانا پڑے گا. عبد المسیح کے لیے سواری کا اہتمام کیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ رستے میں اولاد نے اسے روکا, لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے خود جانا ہے, اور سواری مکہ کی طرف بڑھنی شروع. جو ہی مکہ پہنچا تو جو پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. تھوڑی سی پس منظر بیان کر رہا ہوں. جتنے پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے اسے خود نہیں آنا چاہیے تھا, یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا ہو گیا, یہ خود چل کے جا رہا ہے. جو ہی مکہ کے قریب سواری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس سے ملنے کے لیے کہاں جائیں. اس نے کہا پہلی نشانی دیکھ لیں, اس رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اس نبی کا محل کہاں پہ ہے. اگر تو اس کا بادشاہوں کی طرح محل ہے تو مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ, کیونکہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی ہوگا وہ بادشاہ بن کے نہیں آئے گا. اگر تو اس کا محل ہوگا, اس کے آگے پیچھے دربان ہوں گے, تو پھر مجھے واپس لے جانا, ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا کہ رسول کا کوئی محل, ان کا کوئی محل نہیں, مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے, اس گھر میں وہ رہتے ہیں. اگر ان سے ملاقات کرنی ہو, انہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے ایک ہی جگہ مسجد, جو اللہ کا گھر ہے. جو بھی مہمان آتے ہیں, جو بھی وفد آتے ہیں, وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں رسالت مآب سے ملاقات کر لیتے ہیں. جہاں زمین پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہی مہمانوں کو بٹھاتا ہے, جو خود کھاتا ہے. خیمے لگ چکے تھے. اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں. زرق برق لباس, ریشمی کپڑے, ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں, گلے میں سونے کے لاکٹ. خود کو تیار کرنے کے بعد یہ مسجد نبی کے باہر پہنچے. مسجد نبی کے باہر پہنچ کے ایک صحابی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں. رسالت مآب نے بغیر جواب دیے ہوئے اپنے حجرے کا پردہ گرا دیا. اب رسالت مآب کے گھر کے اندر جانے کی کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی. اب یہاں تو رسول بتا کے جاتے کہ میں ملنا نہیں چاہتا, لیکن رسول نے حجرے کا پردہ گرا دیا. یہ باہر بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے, پھر تھوڑی دیر بعد آئیں گے. رسول واپس باہر نہ آئے. آخر بلال سے پوچھا گیا کہ رسول کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے. بلال نے کہا میں صحابی ہوں لیکن محمد کا مزاج نہیں جانتا.
मजाज रिसालत सिवाय अली के कोई नहीं जानते। अमीर अल-मोमिनीन की तरफ ईसाइयों के वफद को भेजा गया। अब्दुल मसीह ने जाके कहा खुल के अजीम का मालिक है तुम्हारा रसूल, मिला क्यों नहीं? अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया तुम्हारा ज़र्फ बर्क लिबास, तुम्हारे रेशमी कपड़े, ये तुम्हारी मुलाकात के रास्ते में रुकावट है। रसूल सादगी पसंद है, सादा लिबास पहनो, नबी तुमसे मुलाकात करेगा। इन्होंने सादा लिबास देकर तन किया। जब मस्जिद नबी के दरवाजे पे गए तो रसूल खुद इन्हें लेने के लिए दरवाजे पे गए। अब्दुल मसीह बैठ गया। अब्दुल मसीह ने बैठते ही सबसे पहला सवाल जो रसूल से किया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने लगा, इसने पहला सवाल किया कि हम आपसे बाद में पूछेंगे कि आप नबी हैं नहीं हैं, आपके पास नबूवत है नहीं है, आपके पास कोई आसमानी किताब उतरी है नहीं उतरी, वही होती है नहीं होती, आपके मुताल्लिक का सवाल हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ आपका ईसा के बारे में क्या है? क्योंकि वो फितरत इंसानियत को समझता है। वो समझता था कि अगर ये बादशाह होगा तो कोई बादशाह दूसरे बादशाह को नहीं मानता, और अगर ये झूठा नबूवत का दावेदार हुआ तो ये सच्चे नबी को मानेगा नहीं, पहले उसका इनकार करेगा। झूठे की पहली खासियत ये होती है कि वो किसी ना किसी सच्चे का इनकार करता है। क्या कहने? अगर आपने कहीं देखना हो कि ये जो तख्त पे बैठा है ये झूठा है या सच्चा है, उसके आगे सच्चे की बात करके देखना। अगर सच्चे की फजीलत को मान ले तो समझ लेना ये भी सच्चा है, लेकिन अगर सच्चे की फजीलत का इनकार कर ले तो वो झूठा है। ईसा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा? रसूल के लब हिले। रिसालत में आपने फरमाया अल्लाह का कलमा है, क्या कहने के बाद आयतुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है, मरियम का बेटा है, खुदा का बरगजीदा नबी है। नबी तारीफें करते रहे, अब्दुल मसीह के चेहरे पे खुशी आती गई कि ये मुसलमानों का रसूल तो हमारे नबी को मान रहा है। आखिर में आके रिसालत के बाद ने फरमाया अब तुम बताओ तुम्हारा उसके बारे में क्या? कहते हमारा भी यही अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा तुमसे थोड़ा सा जुदा है। तुमने एक जगह पे जाके थोड़ी सी कसर छोड़ दी, वो हम पूरी कर देते हैं। वो सिर्फ नबी नहीं, वो अल्लाह का बेटा है। रिसालत बाब ने फौरन ये नहीं कहा उठो मुशरिको निकलो मस्जिद से बाहर। तुमने क्या कह दिया? अल्लाह के घर में बैठ के तुमने कह दिया? रिसालत बाब ने फरमाया अल्लाह का बेटा होने की दलील क्या है? कह लगे दलील इससे बड़ी क्या होगी कि उसका बाप कोई नहीं था। फरमाया इसके अलावा कोई दलील नहीं? कोई बाप नहीं था और मां मासूमा थी, तुम्हारा कुरान कह रहा है। अगर मां मासूमा थी और अभी तूने इकरार किया है तो फिर उसका बाप तो कोई नहीं था, तो जिसका बाप कोई नहीं फिर वो अल्लाह का बेटा है। मिसाल इमाम मुस्कुरा कहते फिर तुम्हारा आदम के बारे में क्या? ईसा का तो बाप नहीं था तो आदम की तो मां भी नहीं थी, तो पहले खुदा का बड़ा बेटा उसे मानो, छोटा बेटा ईसा को। ईसाई खामोश हुए। रिसालत इमाम ने फौरन दूसरी बात की, ये बिल्कुल मुकालमा है, जो अभी मुबाहिला नहीं हुआ, मुकालमा हुआ। रिसालत इमाम ने फौरन दूसरा सवाल किया। रिसालत इमाम ने कहा मैं मानता हूं उसकी सारी सिफात को, लेकिन एक सिफ्त को मैं नहीं मानूंगा। वो कौन सी? फरमाया वो इबादत परवरदिगार नहीं करता था। ईसा अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता था। अब्दुल मसीह देख के कहने लगा ये किसने आपको कहा कि वो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते थे? ईसा की पूरी रात सजदे में गुजरती थी। नबी मुस्कुरा कहते अगर बेटा था तो बाप की इबादत की। लेकिन मैंने मुबाहले का पसे मंजर पढ़ दिया, अब मैं राज पढ़ने लगा। ये वो तारीख है जो आपको हर किताब से मिल जाएगी। अब जो आगे राज है वो मैं राज का पहला राज पढ़ने लगा। अब्दुल मसीह पहले दिन मान गया था कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसने नहीं इनकार किया था कि तुम नबी नहीं। उसने कहा तुम नबी है तो मैं मिलने आया, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं किसी सूरत में इस अकीदे से अपनी कौम को पीछे नहीं हटने दूंगा कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। मैं इस मौकफ पे कायम रहूंगा। तू अपनी नबूवत मनवाना चाहता है, मनवा, हम तुझे मान लेंगे। आज भी आप पूरी दुनिया के मसीहों से जाके पूछ लीजिए, वो रसूल की रिसालत को तो इनकार नहीं करते। वो ये तो नहीं कहते कि रसूल का नहीं है। उसने कहा हम ये कहते हैं कि तू अल्लाह का नबी है, लेकिन ये नहीं कहने देंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अब रसूल मोजे से नबूवत तो मनवा सकता था। रसूल ये तो कह सकता था कि फलां नबी नहीं मैं नबी हूं, लेकिन ये कैसे कहता रसूल कि अल्लाह का बेटा? ऐसा नहीं है। रिसालत इमाम ने अल्लाह के वाहद होने की दलील दी, उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, उसकी कोई औलाद नहीं हो सकती। बार बार रसूल कहते रहते थे। 3 दिन गुजर गए,
جب 3 دن گزر گئے تو ایک دن جبریل نے آ کے رسالت مآب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ تیری اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو بحث نہ کرنا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہو یہ بیٹے لے کے آئیں ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ پہلا راز اٹھانے لگا ابناءنا وابناءکم. عربی زبان سمجھنے والے اگر کوئی بیٹھے ہو تو خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنے بیٹے لے کے ابناءنا وابناءکم، یہ اپنے بیٹے لے کے آئے تو اپنے بیٹے لے کے آئے، یہ اپنی عورتیں لے کے آئے تو اپنی عورتیں، یہ اپنے نفس لے کے ابناءکم. خدا نے اپنے آپ کو ساتھ شامل کیا کیونکہ انہوں نے انکار مصطفیٰ کا نہیں کیا تھا، انکار ہو گیا تھا توحید کا. اب خدا خود میدان میں اتر آیا کیونکہ خدا مباہلے میں خود فریق ہے. خدا نے فرمایا اس سے کہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. ابناءکم کا لفظ آ گیا، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں، ہم نفس لے کے آتے ہیں. میرے مالک تو نے تو قرآن میں کہا ہے لم یلد ولم یولد، تیری اولاد کوئی نہیں. تو نے تو قرآن میں کہا زوجت اللہ فی غیر اللہ، اللہ کے ہاں تو کوئی بیوی نہیں ہوتی. تو نے تو خدا قرآن میں کہا ہے کہ خدا کی بیوی نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا کوئی بھی خاندان نہیں ہوتا. تو پھر تو نے یہ کیوں کہا؟ خدا نے فرمایا اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ کہہ رہے تھے، بار بار دعویٰ کر رہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا. میں نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ ہو سکتا تھا تو اگر ہو سکتا تھا تو ایسوں کو لے گیا جن کو سامنے تصویر دکھا کے بتا دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ویسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا. اگر خدا کی کوئی نساء ہوتی تو مریم نہ ہوتی، سیدہ ہوتی. پھر ٹھیک ہے، پھر ان سے کہے کہ یہ لے کے آئے ابناءنا وابناءکم، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. عربی زبان سمجھنے والے یا عربی زبان کی ریسرچ کیجئے گا. یہاں پہ عربی زبان میں بابا جی 3 واحد جمع تثنیہ، ایک ہے تو واحد ہے، 2 ہے تو تثنیہ ہے، 3 یا 3 سے زائد ہو تو جمع ہے. یہاں پہ صیغہ تثنیہ کا استعمال نہیں ہوا، جمع کا استعمال. کم از کم 3 لے کے جانے تھے. یہاں خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تثنیہ کا نہیں کیا کہ تم بھی اپنے 2 بیٹے. 2 کا تو لفظ ہی نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، 3 لے کے جائے یا 3 سے زیادہ لے کے جائے. اب یہاں پہ شرط ہے 3 کی. اور ایک راز جو میں پڑھنے لگا ہوں اس راز پہ آپ نے مکمل توجہ فرمانی ہے کہ جس وقت، پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، جس وقت یہ آیت آئی رسول کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے دنیا میں آئے تھے، حضرت ابراہیم بن محمد رسول کے بیٹے ابراہیم کی رحلت ہوئی ہے 10 ہجری میں، مباہلہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں. جس وقت یہ آیت آئی رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو بچہ تھا تو حسین بھی بچہ تھا. لیکن آج خدا نے، میں یہ لفظ کھولوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا پہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. یہاں پہ خدا اگر کہتا نا کہ مصطفیٰ وہ بھی اپنے بیٹے لے کے آئے، تو بھی اپنا بیٹا لے کے آئے، پھر چاہیے تھا کہ ابراہیم کو لے کے جائے. لیکن یہاں آ گیا تھا ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں. ابراہیم مصطفیٰ کو تو بیٹا ہو سکتا ہے لیکن ابناءکم کی منزل پہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں محمد کے رشتہ دار نہیں چاہیے، یہاں رسالت کے رشتہ دار چاہیے. حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے، کتابیں تحقیق کر کے دیکھ لیے، لیکن حضرت ابراہیم مباہلہ کے میدان میں نہیں گئے. نساءنا و نساءکم، یہ نساء لے کے آئے، نساء لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے. انفسنا، نفس نہیں، اپنے جیسے لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. خدا نے اس آیت میں کم از کم ایک کلیہ دے دیا ہے. خدا نے کہا کہ پہلے اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے اپنے عقیدے میں بحث کرو، اگر بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر لعنت کر کے واپس آ جاؤ.
خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا نا 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 نا، اب مباہلے میں نہیں، جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، جب سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدا نے کہا دیا ان سے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک، تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے۔ جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک۔ خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تو نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا، مکہ میں وہ صرف میرا انکار کر رہے تھے، یہاں وہ پنجتن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تمہیں تمہارا دین مبارک نہیں، لا الہ کے منکر کو میں معافی دے سکتا ہوں لیکن پنجتن کے منکر کو میں معافی نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے نہیں میں کہہ سکتا، ان کے لیے میں قطعا نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں تمہیں تمہارا دین مبارک۔